ذکر دی بات ہے، عقیدت دی بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ روزانہ دی بنیاد تے لوگن بلایا جاوے یا بہت بڑا کوئی ارینج کیتا جاوے. ذکر پہنچنا چاہیے کسی بھی طریقے وچ، کسی بھی انداز وچ. یاد رکھے جوانوں، جس نے صرف ایک آیت پڑھ کے، میں آخدا روزانہ مجلس ہونی چاہیے گھر وچ، روزانہ ذکر ہونا چاہیے، ورنہ شب جمعہ مرحومین دی ارواح نو بھی انتظار ہوندا ہے. گھر وچ کھانا ویسے بھی پکدا ہے، تو کھانے تو پہلے 5-10 منٹ دی اگر مجلس حسین ہو جاوے. میں اس وجہ تو عرض کر رہا تاکہ مرحومین واسطے یہ سلسلہ رکے نہیں. یعنی جدو اگلا جمعہ آوے یا شب جمعہ آوے تاں بھی اولاد مرحومین واسطے سلسلہ جاری رکھے. ضروری نہیں کوئی لمبی چوڑی گل بات. دیاں پتر اگے ویڑے چ موجود ہوں دن. جے تیرا یقین ہے مجلس 14 دن تا درمیان تھوڑا جہا پردہ بنا دیتا کر. ایک پاسے بیٹیاں بہا دے، پردے دارن بہا دے، کھانا تا اگے ہی تیار ہے مغرب دا کھانا. ایک پاسے ایک پتر نو، بھرا نو، بزرگ نو لے کے آپ بہ جا. کوئی لمبا چوڑا انتظام نہ بھی ہوئے تا ایک حدیث پڑھ دے اور اس دے بعد کربلا لے انو یاد کر لے. میں آدھا کوئی آوے نہ آوے ذکر دے وارث تیرے گھر ضرور آنا. یہ ہر کسی دے محتاج. یاد رکھنا جوانوں، ذکر کسی مقام تے نہیں آکھیا گیا بے اتنا ارینجمنٹ ہوئے تا مدینے والے آندن. تو ہمیشہ اس سلسلے دے نال اپنے آپ نو جوڑ کے رکھو جوانوں، ہمیشہ جوڑ کے رکھو. اور اگر انہاں روحاں دی چیخو پکار، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اولاد اپنے مرحوم ماں باپ دیو چیخو پکار جڑی برزخ وچ عمل واسطے کر دین، اگر اولاد سن لوے تو سن کے مر جاوے. اوکھی منزل ہے. اور لطف اس دا ہے کہ ساری اس موت دی گلی چ لگنا ہے. آج کسی واسطے اچھا کرو گے، کل کوئی تواڈے واسطے اچھا کرے گا. احمد مجتبی دی محفل سجی ہوئی ہے. ایک حدیث سنا دے میں تون، او دے بعد ایک جملہ مصائب دا پڑھساں چکے، مغرب تو پہلے مجلس دے اختتام بھی ہونا ہے. ایک حدیث دے وقت ہے وہ گوش گزار کرنا چاہنا. معصوم دے کلام دا صرف ہی معنی نہیں ہے، مطلب نہیں ہے کہ سر جھکا کے صرف اس کلام نو سن لیا جاوے اور کلام دے اختتام تے صرف ماشاء اللہ یا سبحان اللہ کے اپنا پلہ چھنڈ لیا جاوے. معصوم دے کلام دی عظمت ہے کہ اس نو زندگی وچ جگہ دیو. جس مقام تو ان محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دے بارے کچھ ملے اس نو زندگی میں شامل کر دے جاؤ. اگر تواڈی منزل فلاح آئے تا، اگر منزل بقا ہے تو انہاں اپنی زندگی میں شامل کرو اور انہاں دے کلام تو لطف اٹھاؤ. مسلمانوں انہاں دے قرب چاہو اور انہاں پرکھو کہ اللہ نے انہاں کیسی عزت عطا کی تھی. میں تو انوالی کاظمین دا ایک فرمان سنے نا. امام علیہ السلام فرمیندن ہو ہی نہیں سکتا بندے دے سامنے ساڈا کلام پیش کیتا جاوے اور یہ ممکن ہی نہیں. اگر وہ اہل دل ہے تو لطف اندوز ہوئے گا. ساڈے کلام نو سن کے اس دے دل وچ لطف پیدا ہوئے گا، تاثیر پیدا ہوئے گی. ویکھو مولا متقیان دا مولا متقیان دے فرمان میں بڑی مجلساں پڑھ چکے ہاں اور اس دا لطف بھی کوئی نرالا ہوندا ہے.
اور پھر کلام بھی علی اور پھر فرماون والا بھی علی، جس دی ذات ہی علی، جس دا اول بھی علی، جس دا آخر بھی علی، جس دی زندگی بھی علی ہوئے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائیں یہ دنیا والے سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے۔